اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحسنات. محسنات کا روٹ کیا ہے؟ ہا صاد نون، مطلب شادی شدہ عورتیں. سین نہیں ہے، یہ سین نہیں ہے نا، کیا ہے یہاں پر؟ صاد. تو آپ کیا سمجھے اس کو؟ محسنات نیک سواد ہے، یہ اتنا سا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے؟ اور شادی شدہ عورتیں. اور جو شادی شدہ عورتیں ہیں، من النسائی عورتوں میں سے. شادی شدہ کے لیے بھی آتا ہے، یہ آزاد عورتوں کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. الا مگر، سوائے، ما ملکت جو مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، مطلب باندی، لونڈی، غلام، ان کے لیے کیا آتا ہے؟ جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یا جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مطلب جو ہمارے انڈر ہیں ان کو. کہ میرا ہاتھ کہتے ہیں نا، باپ کا سایہ، باپ کا ہاتھ سر پر ہونا چاہیے. تو ایسی جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مطلب غلام، لونڈی کے لیے ورڈ یہی آتا ہے زیادہ تر قرآن میں، ٹھیک ہے. کتابہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا، علیکم تم پر، وَأُحِلَّ اور حلال کیا گیا ہے، حلا یحلو، ہا لام لام، حلال کھولنا، ٹھیک ہے. اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے جو وراء علاوہ ہیں، ذالکم تمہارے، یعنی شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ ہمارے مردوں کے لیے جو ہیں حلال نہیں ہیں. ان کے علاوہ جو عورتیں آتی ہیں وہ حلال ہیں، مطلب ان میں سے کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں سوائے ان کے جو پیچھے رشتے گزر چکے ہیں. ان کے ساتھ ہی ہے یہ ابھی، مطلب پیچھے جو رشتے گزر چکے ہیں اس کے ساتھ ایک یہ ہے، اسی سے کنیکٹ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں مردوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. مگر اس کے علاوہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، لکھا ہوا ہے اللہ کا تم پر، اور حلال ہے تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں. سمجھ آئی اب؟ جو ان کے علاوہ ہیں. اب ایسا تو نہیں نا پوری دنیا حلال ہو گئی، مطلب کسی سے بھی، ان کے علاوہ کسی سے بھی آپ اب نکاح کر سکتے ہیں. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ میں جو ہے انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں جو ہیں گرفتار کر کے لائی گئی تھی جن کے شوہر موجود تھے. ہم نے ان سے قربت و صحبت کرنی مناسب نہیں سمجھی، مطلب جو ان کے انڈر آ گئی. ایسا نہیں کہ ہر عورت، کیونکہ 4 تو ہے ہی نا، کہ اگر آپ کے انڈر جو ہیں 4 عورتوں، اس کے علاوہ یہ ایسا نہیں، نہ سوچیں آپ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ ساری عورتوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. ان سے صحبت کرنی مناسب نہیں سمجھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے متعلق معلومات کی گئی تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور ارشاد ہوا جو عورتیں جنگ میں غنیمت کے طور پر تمہیں ملی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان سے قربت یا صحبت کر سکتے ہو. ان کیس کب کر سکتے ہو؟ جب یہ تمہیں اعلان کرنا ہوگا کہ یہ جو ٹوٹل 4 ہونی چاہیے، چاہے ان میں سے کتنی آزاد ہو یا غلام ہو. ٹوٹل کتنی عورتیں ہونے چاہیے؟ صرف 4. ان میں سے تم کر سکتے ہو، ورنہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ شاید یہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ ان کے موجود ہیں شوہر. لیکن اب جب وہ قید ہو کر آ گئی، جنگ میں سے قید ہو کر آ گئی، تو اب کیا ہو گیا؟ ان سے وہ والا نکاح ٹوٹ گیا، وہ تمہارے انڈر آ گئی. اب تم ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو اور ان سے صحبت بھی کر سکتے ہو. سمجھ آئی نا بات؟ جو وار میں یا جیت کر یا باندھی جب قید ہو کر جو لائی جاتی تھی، حضرت زینب اور اب اس میں کیا ہے کہ ماں ملاکت ایمانکم سے مراد جنگ کے نتیجے میں جو عورتیں غلام بن کر آئی ہیں وہ ہیں. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے مرد شادی نہیں کر سکتا. مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر ادا کرے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے یا کچھ تحفہ دینا چاہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صحبت ایسی کر لی، یعنی ایک رشتہ قائم کرے اور حلال طریقے سے رشتہ قائم کرے، اس کے بعد وہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا. اب آگے کیا ہے؟ حلال ہے اوہلا حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہے. ان کے تب تغو تم تلاش کرو، بی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، مطلب
مہر کی بات آ رہی ہے. اب مہر بھی دینا ہے. جو غلام آتی تھی ان کو ہوتا تھا لیکن ان کا بھی کم ہوتا تھا, بہت کم کوانٹٹی میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اپنے مالوں کے ساتھ محسنین, نکاح میں لانے والے ہوں. محسنین یعنی نکاح میں لانے والے. اوپر کیا آیا تھا؟ محسنات تھا یعنی شادی شدہ عورتیں. اب یہاں پر کیا ہے؟ میم لگ گیا. نکاح میں لانے والے ہوں. کیا ہو گیا؟ یہ میل کے لیے ہو گیا اور یہ فائل بن گیا. ٹھیک ہے. نکاح میں لانے والے ہوں غیرہ نہ کے مسافحین, بدکاری کرنے والے. مسافحین بدکاری. بدکاری کیسی؟ یعنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا سسٹم, یا جو چھپی ہوئی وہ ہوتی ہیں آشنائیاں جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اردو میں کہتے ہیں. فما تو جو استمتعتم, متا سے بنائے. متا مطلب فائدہ اٹھانا. جو تم نے فائدہ اٹھایا بھی اس کے ساتھ. کون سا فائدہ؟ نکاح کر کے, یعنی نکاح میں تم نے لیا. منہن ان سے, فآتوہن تو دو انہیں, اجورہن ان کے مہر. اجور مطلب اجرت آتی ہے, لیکن یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اجرت کیا؟ مہر. یعنی تم نے ان کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا ہے. اب رشتہ قائم کیا ہے تو ان کو اب مہر دو. اجرت بھی کہا گیا ہے اس کو. اصل میں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد عورت کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے نا, اس لیے مہر کو رکھا گیا ہے کہ صرف ایک رات کے بعد ہی عورت کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. اب مہر بھی کس لیے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی اگر ان کا رشتہ قائم نہ رہ سکے یا کچھ آگے گڑبڑ ہو, کم سے کم عورت کے پاس اپنی اتنا مال تو ہو کہ وہ اپنا تھوڑا بہت تو گزارا کر سکے, بالکل خالی ہاتھ گھر سے نہ نکلے. ٹھیک ہے. فریدتن یہ فریضہ ہے, فرض ہے. فلا تو نہیں ہے, جناح کوئی گناہ, علیکم تم پر, فیما اس میں جو ترادیتم رضا, ترادا آپس میں رضامندی, آپس میں رضامند ہونا. ٹھیک ہے. آپس میں راضی ہونا. پہلے بھی آیا تھا نا یہ دودھ کے بارے میں کہ آپس میں مشورہ اور آپس میں راضی ہو جاؤ تو بچے کا دودھ چھڑوانے کے لیے. تو اب بھی آیا یہ ترادیتم, تم باہم راضی ہو جاؤ, مطلب آپس میں راضی ہو جاؤ. بھی ہی اس پر, من بعدی بعد, فریضتن فرض کے, یعنی مہر مقرر کرنے کے بعد. یہاں پر فریضہ کیا ہے؟ مہر مقرر کرنے کے بعد. ان اللہ بے شک اللہ ہے, علیمن بہت علم رکھنے والا, حکیم جاننے والا. تو یہاں پر مہر کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ مہر فوراً ادا کیا جائے, اس میں ٹال مٹول نہیں کی جائے. ٹھیک ہے. ایک طرح سے عورت مضبوط ہوتی ہے مہر سے. اسلام میں یہ سسٹم ہے, یعنی ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے, غیر مسلم میں کیا ہوتا ہے, صرف لڑکی والوں سے لیتے ہی اور چوستے ہی رہتے ہیں. لیکن اسلام میں کیا ہے کہ دینا ہے, ولیمہ بھی تمہیں کرنا ہے, تمہیں لڑکی سے کچھ نہیں لینا, سادے کپڑوں میں اس سے نکاح کر کے لاؤ گے, اور اس کا کھانے پینے کا, رہنے کا, اس کا سارا انتظام کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ لڑکے کے ہاتھ میں. اور ولیمہ بھی کس کو دیا گیا؟ لڑکے کے ہاتھ میں. اور اوپر سے پھر مہر بھی دینا ہے, اس کو سیو کرنے کے لیے تمہیں مہر بھی دینا ہے. ہر طریقے سے عورت کو مضبوط کیا گیا. لیکن اب الٹا ہو رہا ہے, ہر طریقے سے اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. ولیمہ بھی ایسے, چلیے ولیمہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مرد کرتے ہیں, وہ بھی لڑکی عورتوں کے اوپر نہیں چھوڑا, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آگے ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ 50-50 کرو. چلیے اب اس میں کیا ہے کہ سنت طریقے سے, حلال طریقے سے نکاح میں لانے والے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لڑکے لڑکوں کے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. صرف کیا ہے, ایک تو رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے, باقی اس کے علاوہ جو ایک رشتہ ہے وہ کیا ہے, نکاح کے ذریعے جو لایا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے, لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اتنا بڑا ہے یہ, کیونکہ اس سے بہت ساری برائیاں دب جاتی ہیں. اگر اب دیکھیے جس کنٹری میں نکاح نہیں ہو رہے, جیسے امریکہ وغیرہ ہے, وہاں پر ریپ کیسز کتنے ہو رہے ہیں, ناجائز اولادیں کتنی پیدا ہو رہی ہیں, ان کی کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا. تو نکاح جو ہوتا ہے ایک پاک رشتہ ہوتا ہے جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں. اور پھر سوسائٹی بھی پھر ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتی ہے. اگر لڑکے کو چھوڑ کر جا رہا ہے, لڑکی کو کوئی چھوڑ کر جا رہا ہے, یا بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہے, تو سارے مل کے اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے, ہے نا, سارے مل کر دباؤ ڈالیں گے اس کے اوپر, اور اس کو واپس اس کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کہیں گے. اچھا, اب شیطان کا کام کیا ہوتا ہے, جیسے اسلام میں دوستی کرنا
مردوں سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے. اس کو جائز بھلے ہی کیسے بھی بتا دیں لیکن مردوں سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے. عام جیسے اگر مان لو کوئی نارمل بات ہو جائے, وہ ہو سکتی ہے جیسے ہم شاپ کیپر سے جاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کپڑے خریدتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں, وہ باتیں ہو سکتی ہیں. یا جیسے ہم آپس میں کالج میں پڑھ رہے ہیں تو جیسے تھوڑی بہت لینے دینے میں بات ہو سکتی ہے, لیکن دوستی کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے. کہ شیطان یہ وسوسے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا, وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ دوستی کرنے میں کیا برائی ہے, دوستی کر لو, اس میں کیا برائی ہے, کچھ غلط تھوڑی ہے. پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے اس دوستی کو ہی وہ قریب لانے کی کوشش کرتا ہے, اور اس طرح وہ اٹیک کرتا ہے. پھر وہ اس طرح بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے لوگوں کو. تو اس لیے جہاں سے برائیاں شروع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ ہی بند کر رکھا ہے. اسی سے تو برائی شروع ہوتی ہے, اور کتنی بڑی برائی, زنا پہ جا کے رکتی ہے یہ برائی. تو اتنی بڑی برائی ہے, اس لیے جو اس کا راستہ ہے اللہ نے وہی بند کر دیا. اسی طرح تصویریں ہیں, تصویریں بنانا, فوٹوگرافی کیوں منع ہے؟ کیونکہ اس سے شرک کی شروعات ہوتی ہے, اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اس لیے فوٹوگرافی منع کر دی. اس لیے فوٹوز وغیرہ کچھ حد تک جائز ہے. اس کے بارے میں بھی میں بالکل ڈیٹیل میں بتاؤں گی, ہر چیز ڈیٹیل میں پتہ چلے گی کہ کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں ہے. لیکن عام طور پر تصویریں بنانا جائز ہے نہیں ہے, کیونکہ شرک نوح علیہ السلام کے ٹائم پر بھی شروعات جو ہوئی تھی شرک کی, وہ اسی لیے ہوئی تھی, وہ تصویر کی وجہ سے ہوئی تھی. تو جہاں سے گناہ کا راستہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بند کر دیا, اس راستے پر جانے کے لیے منع کر دیا. جیسے ڈسٹ بن کے پاس جو بڑے بڑے کوڑے گھر ہوتے ہیں, اس کے پاس سے کوئی گزرنا بھی پسند نہیں کرتا, اس لیے جو گناہ کا ڈھیر ہوتا ہے, بڑا گناہ ہوتا ہے جو جہنم میں لے جائے, اس کے پاس سے گزرنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ومن, اور جو کوئی لم نہیں استطاعت رکھتا, طاقت رکھتا, منکم, تم میں سے, طولن, طویل سے بنا ہے, طول, مال, خیر, بھلائی. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا آتا ہے, وسعت, مال. اور جو کوئی نہیں طاقت رکھتا تم میں سے مال کی, کہ ینکحا, وہ نکاح کرے, محسنات, عورتوں سے, آزاد عورتوں سے. میں نے کیا بتایا تھا, یہ ورڈ آزاد عورتوں کے لیے بھی آتا ہے اور شادی شدہ, کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے, مؤمنات, مومنہ, مومن عورتوں سے, تو مما, ان سے جن کے ملکت مالک ہوئے, ایمانکم, تمہارے دائیں ہاتھ. اب بتا دیا دائیں ہاتھ مطلب من فتیاتکم, تمہاری باندیوں میں سے, تمہاری لونڈیوں میں سے, باندیوں میں سے. مؤمنات جو مومنہ ہیں, لیکن باندی بھی کون سی, جو مومنہ ہیں, مؤمنات, مومنہ. ٹھیک ہے. واللہ, اور اللہ, عالم, زیادہ جانتا ہے, بی ایمانکم, تمہارے ایمان کو. بعضکم, تمہارا بعض, من بعضن, بعض میں سے ہے, فنکحو, تو نکاح کرو ان سے, باذنی, اجازت سے, اہلہن, اہل کون ہوتے ہیں, فیملی. باندیوں کے اہل کون ہیں, ان کے مالک, جن کے انڈر وہ ہیں, ان کے مالک. ہن, ان کے مالکوں کی, اجازت سے ان کے مالکوں کی. وآتوہن, اور دو انہیں, اجورہن, ان کے مہر, بالمعروف, بھلے طریقے سے. محسناتن, آزاد عورتیں, یعنی محسناتن, نکاح میں لانے والیاں ہوں, غیرہ, نہ کہ, مصافحات, بدکاری کرنے والیاں, ولا, اور نہ ہی, متخذات. کیا ہے یہ متخذہ, اخذہ, بنانا, لینا, پکڑنا, اور متخذہ, بنانا, بنانے والی. یہ کیا ہو گیا, فائل, اور یہاں پر تا لگ گیا, فیمیل والا. تو کیا ہے, متخذات, بنانے والیاں. اخدان, اخدان, چھپے ہوئے دوست, مطلب بوائے فرینڈ. چھپے ہوئے تو ہوتے ہیں, وہ کون ظاہر کرتا ہے, لیکن آج کے ٹائم پر تو وہ بھی کر دیتے ہیں. یہاں پر چھپے ہوئے دوست کی. ٹھیک ہے. اور نہ بنانے والیاں ہوں چھپے دوست. فائزہ, پھر جب, احسنہ, وہ نکاح میں لائی جائیں, احسنہ, نکاح میں لائی جائیں. فَإِن, پھر اگر, آتینا, آئیں, وہ آئیں, بفاحشۃ, بے حیائی کو, فعلیہن, تو ان پر ہے, نصف, نصف مطلب آدھی, ما, جو, علی المحسنات,
آزاد عورتوں پر ہے. ٹھیک ہے, غلام اور آزاد کی بات ہو رہی ہے. ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ غلام باندیوں کی سزا کی آدھی ہے اس. ٹھیک ہے, وہ جو علی المحسنات آزاد عورتوں پر ہے, من العذابی عذاب میں سے, سزا میں سے, یعنی جو آزاد عورت کو سزا دی جائے گی اس سے آدھی سزا کس کو دی جائے گی؟ جو باندی ہے. ذالکا یہ, لمن اس کے لیے ہے جو خشیہ ڈر گیا, انتا گناہ سے, انتا گناہ سے, منکم تم میں سے, اور یہ کہ تصبروا تم صبر کرو, خیرن بہتر ہے, لکم تمہارے لیے, واللہ اور اللہ, غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب جو کوئی طاقت نہیں رکھتا تم میں سے مال کی, وسعت کی, کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے, آزاد مومنہ سے, تو وہ کس سے نکاح کر لے؟ جو باندی ہیں. یعنی مہر دیکھیے آپ کتنا ضروری ہے. اگر مہر دینے کی طاقت نہیں ہے, مطلب مال نہیں ہے کہ تم مہر ادا نہیں کر سکتے, تو پھر آزاد عورتوں سے نکاح نہیں ہوگا. پھر کس سے نکاح ہوگا؟ غلام باندیوں سے نکاح ہوگا. کیونکہ اور ان کا مہر بھی یہ ہے کہ بہت ہی کم, بہت ہی جتنا ہے وہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ باندی جو ہوتی ہے اس سے کوئی اس وقت نکاح کرنا چاہتا نہیں تھا. باندیوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا, ان سے نکاح کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا, ان کو عزت دینا ہوتا تھا, تو وہی بہت بڑی بات تھی ان کے لیے. اسلام نے غلام کو ختم نہیں کرا. ایسے کیا اسلام آیا اور غلام کو ختم کر دیا, لونڈی اور باندی کو؟ غلامی سسٹم کو ختم کرا اور اس کے لیے دھیرے دھیرے پلاننگ کری, ایک دم سے ختم نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, غلامی کے لیے یہ جو ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوئی. کیسے کہ جو غلام ہیں ان کو کس کو آزاد کرنا ہے؟ جو تمہیں یہ لگے کہ یہ جو ہے ان کا کردار اچھا ہے, یہ کما بھی سکتا ہے, کچھ اسکل ہے, تو اس میں مالک جو ہے وہ چھوٹا موٹا پہلے اس کا کاروبار کر کے دے گا, پھر اس کو آزاد کرے گا. ٹھیک ہے, تاکہ اگر اسلام آتا اور یہ کہتا سارے غلاموں کو آزاد کر دو تو کیا ہوتا؟ فتنہ پھیل جاتا. ان کو پالتا کون؟ کوئی ان کو کام تو دیتا نہیں, نوکریاں نہیں تھی ان کے پاس, کام نہیں تھا, سب کو آزاد کر دیا جاتا. وہ کہاں کھاتے, کیا کرتے, پھر کیا کرتے وہ گھر ادھر ادھر جاتے, ڈکیتی کرتے, چوری کرتے, کوئی کام نہیں دیتا تو فتنہ پھیل جاتا. یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حکمت سے کری. ایک دم یہ نہیں کہا کہ غلاموں کو آزاد کر دو, کیا کہا؟ صرف ان کو آزاد کرو جن کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہے, طاقت ہے. ٹھیک ہے, اور اب سے کوئی غلام نہیں ہوگا. اب دھیرے, اور ان کا اسٹیٹس بنانے کے لیے کیا کرا کہ سوسائٹی میں ان کا اسٹیٹس ہو کہ ان سے نکاح کر لو. ٹھیک ہے, نکاح کر لو. اب چلو مہر بھی مت دو, مہر بھی تھوڑا بہت دو اگر ہے تو, لیکن ان کو سے نکاح کرنا ہی ایک بہت بڑی بات تھی. تو اس طرح کر کے دھیرے دھیرے کر کے اسلام نے غلام سسٹم کو ختم کر دیا, اور اب ہے کہیں غلامی کا سسٹم اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ ٹھیک ہے اگر کوئی غلام ہے, جنگ میں کوئی غلام بنا کر لائی گئی ہے لیڈی, عورت, تو اس سے اگر وہ بدکاری کرتی ہے, برے کام کرتی ہے, تو کیا کرنا ہے؟ اس کی سزا کتنی بتائی گئی ہے؟ آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی, کیونکہ ان کا مہر بھی آدھا تھا, سب کچھ آدھا تھا ان کا, اس لیے ان کی سزا بھی کیا ہوئی؟ آدھی ہوئی. کیونکہ اسلام میں برابری ہے نا, ایسا تو نہیں ہے ایک جگہ زیادہ کر دیا اور ایک جگہ کم کر دیا, اس لیے سزا بھی ان کی آدھی ہو گئی. اور پھر اب دیکھیے اناتا میں نا, واللہ عالم بھی ایمانکم, اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہمیں کسی کے ایمان کا پتہ نہیں لگانا چاہیے, کھوج بین نہیں کرنی چاہیے کہ یہ واقعی میں ایمان لایا نہیں آیا, یا اس سے تقویٰ کتنا ہے نہیں ہے, کون کتنا اللہ سے ڈرتا ہے, کون کتنا اللہ سے نہیں ڈرتا, بلکہ بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. جس نے کہہ دیا میں ایمان لے آیا ہوں تو مطلب وہ ایمان لایا ہے, اب اس کو ماننا ہوگا. تو اس کے بارے میں حدیث بھی کیا آتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کو کھوج نکالوں, یا اس کا حکم, یا مجھے اس کا حکم نہیں ملا کہ میں ان کے پیٹ چاک کر دوں. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چاک کر کے دیکھتے کہ ایمان لایا یا نہیں لایا, یا اندر تک جاتے, اس کا حکم نہیں آیا. ٹھیک ہے, آگے آگے یریدو ارادہ کرتا ہے اللہ, چاہتا ہے اللہ, لیبینا کہ وہ بیان کر دے, لکم تمہارے لیے, ویہدیکم اور وہ ہدایت دے تمہیں, سننا
طریقوں کی، سنانا مطلب طریقے، سنت، سنت کیا ہوتی ہے؟ طریقہ. الذین ان لوگوں کی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبُ اور وہ مہربان ہوتا ہے، علیکم تم پر، اور اللہ علیکم علیم بہت جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ بیان کر دے تمہارے لیے اور ہدایت دے تمہیں طریقے. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب بیان کر دیا، قرآن طریقے بتا دیے، سب بیان کر دیا، قرآن کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. ٹھیک ہے، اور پھر جو اس کے اکارڈنگ چلے گا پھر اس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے. واللہ اور اللہ یریدو ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ یتوبو وہ مہربان ہوں، علیکم تم پر، ویریدو اور ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں. کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ آگے الذین ہے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے. الذین وہ لوگ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، شہوات خواہشات کی. کس سے بنائی ہے؟ ہوا. ہوا کون سی خواہشات کو کہتے ہیں؟ جو ہمیں اوپر سے نیچے گرا دیں، وہ خواہشات. ورنہ خواہشات تو نیک بھی ہوتی ہیں نا. کیسی؟ کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھوں اور پڑھاؤں، اللہ تعالیٰ میرا قرآن پورا ہو جائے، یہ بھی خواہشات ہے نا. لیکن ہوا شہوات کون سی خواہشات ہوتی ہیں؟ جو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہیں. پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان کے تمیلو وہ جھک جائیں. میلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جھکنے کے لیے، ما یا لام جھکنے کے لیے آتا ہے، کسی ایک طرف جھک جانا. مئی جھک جانا، عظیم بہت بڑا، مائل ہونا، ایک طرف مائل ہو جانا، جھک جانا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور چاہتا ہے اللہ کہ وہ مہربان ہو تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، یہ کہ تم جھک جاؤ. جھک جانا بہت بڑا، یعنی جو صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں جو لوگ، وہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ جھک جائیں، ہٹ جائیں، ان کی طرف جھک جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یریدو چاہتا ہے اللہ کہ یخففا فا ہلکا کرنا، کم کرنا، کہ وہ ہلکا کر دے تم سے. وخلق اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیف، کمزور. تو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اللہ کہ ہلکا کر دے تم سے، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، جتنے بھی یہ بتائی ہے شریعت، یہ کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے اوپر سے بوجھ ہلکا کرے اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پابندیاں نہیں لگاتا تو دنیا میں فتنے پھیل جاتے. اگر چوری کرنا بری بات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ آج تو ہر گھر میں چوری ہو رہی ہوتی، ہر گھر میں ڈکیتیاں ہو رہی ہوتی ہے نا. جو اللہ تعالیٰ پابندی لگاتے ہیں وہ کس لیے لگاتے ہیں؟ تاکہ فتنہ نہ پھیلے، انسان ہلکے ہوں، ان پہ کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا نہیں تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقے سے، جھوٹ کے طریقے سے، الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارت یعنی بزنس، ان ترادن آپس کی رضامندی سے. ترادن دوبارہ آ گیا یہ آپس کی رضامندی، ان مطلب سے آپس کی رضامندی سے، منکم تم میں سے، ولا اور نہیں، تقتلوا تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، بے شک اللہ ہے بکم تم پر رحم کرنے والا. یعنی لوگوں کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، جھوٹ طریقے سے مت کھاؤ. جو بھی مال کمانے کے غلط طریقے ہیں ان سے بچو. چوری، ڈاکہ، یتیموں کا مال لوٹنا، رشوت دینا، یہ سب منع کیا گیا ہے. اور دوسروں کو قتل مت کرو، آپس میں قتل نہ کرو. ٹھیک ہے، کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے وہ خود کو قتل کر رہا ہے، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے نا. مطلب کسی کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو قتل کر رہا ہے. اور دوسرا خودکشی بھی بالکل سختی سے منع ہے. خودکشی کبیرہ گناہ میں سے ایک ہے. خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے تو سزا دیا جاتا رہے گا. ٹھیک ہے، اور مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ
اس کو اس طریقے سے بار بار اچھا جس نے جس طریقے سے خودکشی کی اور وہ جہنم میں رہ کر بھی بار بار اسی طریقے سے خودکشی کرے گا، یعنی بار بار اپنے آپ کو اسی طریقے سے مارے گا۔ زندگی کی قیمت کو ہمیں پہچاننا چاہیے، کیوں اس کی زندگی کی قدر کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ وقت کمانے کا ہے اور آخرت بنانے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مشکلیں آتی ہیں تو اس زندگی کو ختم نہیں کرنا، کیونکہ ختم کرنے کے بعد بھی چین نہیں ملے گا اور وہاں پر بھی سکون نہیں ملے گا، تو پھر وہاں پر دوسری موت کہاں سے لائیں گے؟ وہاں پر تھوڑی ہوگا۔ اب یہاں پر تجارت کی بات آئی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ قیامت کے دن تاجر لوگ فاجر اور گناہ گاروں کی صفت میں ہوں گے، سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے۔ کیونکہ جو تجارت کرنے والے ہوتے ہیں نا، بہت مشکل سے بچنا ہوتا ہے ان کو، جگہ جگہ سے لوگ لے یہاں یہ بھی کھا لو ہمارا یہ کام کر دو، یہ بھی کھا لو ہمارا یہ کام کر دو، تو لوگ ان کو بہت برگلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سچا تاجر، جو سچا تاجر ہے، قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، یعنی یہ صحیح حدیث ہے کہ وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان کی کمائی حلال نہیں رہتی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی کا حق مار لیتا ہے اس کے لیے دوزخ واجب کر دی جاتی ہے اور جنت اس کے لیے حرام کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی سی کیوں نہ ہو، فرمایا اگر وہ کیلو کے درخت کی شاخ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مطلب بالکل اتنی سی بھی کیوں نہ ہو حق تلفی، وہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرا دے گی، اس کو جنت میں جانے نہیں دے گی، اس لیے حق تلفی سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ ایک وہ جو قسم کھا کر سودے بازی کرتا ہے، اور وہ محتاج جو اکڑ باز ہو، بوڑھا زانی اور ظلم کرنے والا حاکم۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا، وہ نامراد ہو گئے اور خسارے میں ہو گئے جو تہبند نیچے لٹکانے والے ہیں، احسان جتلانے والے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، سودے بازی میں بےہودہ باتیں اور قسم شامل مت کرو، لہٰذا تم ان کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو۔ یعنی پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے تاجروں کے گروہ، سودے بازی میں بےہودہ باتیں اور قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ صدقہ ملا لیا کرو۔ غلطی سے اگر قسم شامل ہو بھی گئی، توبہ کر کے کیا کرو، فوراً اس کے ساتھ صدقہ ملا لو، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے شراب، مردار، سور کا گوشت اور بتوں کی سوداگری کرنے کو حرام کیا ہے، یعنی کوئی بتوں کی سوداگری بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تصویریں بناتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، اب اس میں جان ڈال، ٹھیک ہے، بخاری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی عیبدار چیز بنا عیب بتائے بیچ ڈالی، وہ اللہ کے غضب میں رہے گا مسلسل، اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ دھوکہ ہو گیا نا۔ اور پھر دھوکے کے لیے بھی ایک حدیث ہے، نبی نے کیا فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے حدیث، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کسی بھی چیز کا منافع بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 روپے کی چیز آپ جو ہے وہ 200 روپے کی، یا بہت زیادہ اس کے ریٹ، جتنا مناسب ہے منافع لینا چاہیے، لیکن جتنا مناسب ہے اتنا لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نجوشی یعنی ہاتھ دیکھنے والے کی کمائی حرام ہے۔ کسی بھی چیز کو بیچتے وقت ایک ہی دام بتانے چاہیے، کیونکہ جو بارگیننگ کا سسٹم ہوتا ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بارگیننگ سے کیا ہوتا ہے، ایک 100 روپے کی چیز ہے، اس نے 40 روپے کی خریدی اور اس کے بڑھا چڑھا کر پرائز کر دی 150 روپے کی۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ نہیں اتنا مہنگا تو میں نہیں لوں گا، کم کرو، چلو وہ 100 کا لے گیا۔ لیکن دوسرا بیچارہ جس کو بارگیننگ نہیں کرنی آتی، وہ 150 میں ہی لے گیا آپ سے۔ تو کسی کو کتنا، اپنے ایک ہی دام رکھنے چاہیے۔
اس میں دو اگر آپ کی بن رہی ہے, ورنہ جانے دو, کیونکہ رسک دینا تو اللہ کے ہاتھ میں نا, جتنا آپ کو پروفٹ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے گا, چاہے آپ اس کو چیٹنگ کر کے لیں یا بنا چیٹنگ کے لیں. تو ایک ہی قیمت رکھنی چاہیے اور بارگیننگ زیادہ نہیں کرنی چاہیے عورتوں کو بھی اسلام میں, ٹھیک ہے. ایک بار کہہ دو, طریقہ کیا ہونا چاہیے, ان سے ایک بار کہہ دو بھیا یہ بہت مہنگا لگ رہا ہے, اس کے صحیح ریٹ لگا لو, ٹھیک ہے. پھر اس سے کہہ دو کہ یہ اتنے کی چیز نہیں ہے, مجھے لگ نہیں رہی, اگر آپ کا بنتا ہے تو آپ دے دو, ورنہ تو دیکھو میں تو دے دوں گی پیسے, آپ کو قیامت میں نہ لوٹانا پڑے. بہرحال اتنی لمبی بات نہیں ہو, لیکن زیادہ بارگین مت کرو, بھلے ہی مہنگی چیز لے کر آ جاؤ, ٹھیک ہے. مال کی قیمت جو ہے وہ صاحب مال ہی لگا سکتا ہے, یعنی جو صاحب مال ہے اس کی قیمت صرف وہی لگا سکتا ہے. اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو کچ بحث یا جھگڑالو ہو, تو اس لیے بنا وجہ لڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ مارکیٹ میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. راستے میں سودا کرنے سے منع کیا گیا. کیسے جا رہے ہیں بس چلتے 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 سودا, ویسے تو ہوتا ہے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ تو ان کا ہوتا ہے چلو کھڑے, لیکن چلتے چلتے سودا کیا, وہ سودے بازی کرنا منع ہے. ناپ تول کیے بنا سودا مت کرو. ایسا نہیں کہ کسی نے کچھ مانگا, آپ نے بنا ناپ تول کے ایسے دے دیا کہ ایک مطلب 1 کلو ہمیں یہ دے دو, تو چینی دے دو, تو ایسی نکال دی اور ایسی دے دی, تو بنا ناپ تول کے نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی نے کسی کا حق مار لیا چاہے تھوڑا بھی ہو, ٹھیک ہے. قبضے سے پہلے آگے نہیں بیچا جائے. قبضے سے پہلے مطلب کہ آگے بیچنے سے منع ہے, مطلب ابھی مال ختم ہو گیا, وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے لے کر آؤں گا, آپ مجھے پیسے دے دو, میں ابھی لا کر وہ دے دوں گا. جب تک آپ کے قبضے میں کوئی چیز نہ آئے اس کا سودا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کے قبضے میں آ جائے تب اس کا سودا کرنا چاہیے. کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, ٹھیک ہے. چوری کے مال کو خریدنا نہیں چاہیے. ملاوٹ والی چیز کو آگے بیچنا نہیں چاہیے. اور اگر ملاوٹ ہے تو بتا دو, دیکھو اس میں ملاوٹ ہے, میں نے لی تھی, اب تمہیں لینی ہے تو بتا دو, لیکن سب کچھ سچ سچ بتا دو, دھوکہ مت دو کسی کو, ٹھیک ہے. مسجد میں خرید و فروخت ناجائز ہے, مسجد میں نہیں کر سکتے. نماز کے وقت خرید و فروخت منع ہے جب نماز کا ٹائم ہو, ٹھیک ہے. جمعے کے دن کی اذان کے بعد لین دین اور دوسرے مشاغل منع ہے, بلکہ حرام ہے جب تک جمعے کی نماز نہ ہو جائے. جمعے کے ٹائم سے لے کر, ایسا نہیں صبح سے لے کر, جمعے کے ٹائم سے لے کر, ٹھیک ہے نا. نیلامی جائز ہے اگر وہ ناجائز طریقے سے نہ کی گئی ہو. نیلامی ہمارے نبی بھی تو کرتے نا, ایک سوٹ کی زرہ کی نیلامی کی گئی تھی جو حضرت علی کا مہر بنا تھا جس میں سے آدھا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی بات ہوئی, خودکشی کی بات ہوئی, جانوں کو قتل مت کرو, اور خودکشی کی, وہ کبیرہ گناہ میں آتے ہیں. کبیرہ گناہ جو ہے صرف توبہ سے مٹتے ہیں, اور صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ نیکیوں سے بھی دھل جاتے ہیں. جیسے ہم نے وضو کری تو وضو کرتے ہوئے ہمارے صغیرہ گناہ دھل گئے, یا جیسے ہم نے جو ہم کرتے ہیں کہ روزہ رکھ لو یہ والا اور اگلے سال تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے, وہ صغیرہ گناہ کی بات ہوتی ہے. کبیرہ گناہ کی تو معافی ہی مانگنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. شرک کے بعد ابورشن کرانا کبیرہ گناہ ہے, یعنی پہلا نمبر کا شرک اور دوسرے نمبر کا نبی نے کیا بتایا, ابورشن. تو ابورشن نہیں کرانا چاہیے. جھوٹ اور ہیرا پھیری کرنا یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے. ہمسایوں کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یا کیسے بھی طرح کا زنا کرنا وہ کبیرہ گناہ ہے. ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالکا یہ عدوانن زیادتی سے و ظلمن ظلم سے, کیا جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا, آپس میں لوگوں کے مال کھانا, گناہ کرنا. فسوفا تو جلد ہی نسلیہ ہم داخل کریں گے اسے. نسلی جو ہے جہنم میں داخل کرنے کے لیے اور جلانے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. ہم جلائیں گے اسے یا ہم داخل کریں گے اسے نارن آگ میں. وکانا اور ہے ذالکا یہ اللہ اللہ پر یسیرا بہت آسان, یعنی جہنم میں بھیجنا مشکل تھوڑی, اللہ کے لیے بہت آسان ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا تمہیں اس سے بچنا ہے تو بچنا ہے. کوشش کریں کہ رشوت سے بھی بچے, ٹھیک ہے. ان اگر تجتنیبو تم اجتناب کرو, کبائرہ کبیرہ گناہ سے, ماں جو تنہونا تم روکے جاتے ہو, مجھول ہو گیا منع کیے جاتے ہو, انہو اس سے, نکفر ہم دور کر دیں گے, انکم تم سے, سیئاتکم تمہاری برائیاں, وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں, مدخلن داخل کرنا کریم عزت والا, مطلب عزت سے. کریم کس کو کہتے ہیں, عزت کے لیے. اکرام سے آیا, اکرام کس کے لیے آتا ہے, عزت کے لیے, اکرم. تو یعنی اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیں گے. اگر ہم کبیرہ سے بچنے کی کوشش کریں گے صغیرہ اپنے آپ دور ہو جائیں گے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں,
ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کر دیا، مطلب جس کے بارے میں یہ بتایا ابھی آئے گا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہ کا ذکر کیا، اللہ کے ساتھ شرک، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی ہی نہیں ہے، ایمان لانا اس کی معافی ہے۔ والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ جھوٹی گواہی، اچھا اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، مطلب اس طرح دیوار پہ یا کسی چیز پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر جھوٹی گواہی کے بارے میں فرمایا، یعنی جیسی جھوٹی گواہی کے بارے میں آیا نبی ایسے بیٹھ گئے، یعنی ٹیک لگا کر ہٹ گئے، ٹیک سے ہٹ گئے، کہ مسلسل اسی تکرار میں کہتے رہے یہاں تک کہ صحابہ ڈر گئے اور چاہا کہ آپ اس سے رک جائیں۔ مطلب جھوٹی گواہی، جھوٹی تکرار کیا ہوتا ہے؟ بار بار تکرار کرنا، بار بار ریپیٹ کرنا، تو اتنا کہ صحابہ بھی ڈر گئے تھے اور صحابہ نے چاہا کہ بس رسول اللہ رک جائیں، تو اتنا ہے جھوٹی گواہی کے بارے میں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپنا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ٹھیک ہے نا، یہ کبیرہ گناہ ہے، ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کبیرہ گناہ سے۔ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب کوئی بندہ بالکل خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبیرہ گناہ سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ عرش تک پہنچا دیا جائے گا، اتنا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم چھوٹے چھوٹے جو ہیں گناہ، بڑے بڑے گناہ سے بچو گے، چھوٹے چھوٹے گناہ میں تمہارے خود ہی ان کا کفارہ کرتا رہوں گا۔ چھوٹے گناہ ہمارے پورے دن میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر اللہ معاف نہ کرتا نا تو پتہ نہیں ہم کہاں جا کر رکتے، ہم تو گئے ہی ہوتے، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے۔ ہاں ولا تتمنوا، اور نہیں تم تمنا کرو، ماں جو فضلا فضیلت دی اللہ نے بھی اس کے ساتھ، بعضکم تمہارے بعض کو، علی بعض بعض پر، للرجالی مردوں میں سے، نصیب حصہ ہے، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اس میں سے جو اکتسبو انہوں نے کمایا، اکتسبو انہوں نے کمایا، ولی نسائی اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو اکتسبنا انہوں نے کمایا، بس الو اور سوال کرو اللہ سے، من فضل ہی اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا، یعنی ایک تم تمنا مت کرو اس کی جو فضیلت دی اللہ نے تمہارے ساتھ، تمہارے باز کو باز پر، یعنی اللہ تعالیٰ تو نے تو اس کو اتنا دے دیا مجھے تو دیا نہیں، فضیلت ہے نا ایک دوسرے کے اوپر، اللہ اسے تو یہ چیز مل گئی مجھے تو یہ چیز نہیں ملی، ایسی تمنا مت کرو، نیکی کی تمنا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے، نیکیوں کے معاملے میں ہم حرص بھی کر سکتے ہیں، نیکیوں کے معاملے میں ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، نیکیوں کی ہم ہر کام کر سکتے ہیں نیکیوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا چاہنے کے لیے نہیں کر سکتے، دنیا کے لیے ہم حرص نہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو دیا ہے آپ مجھے بھی دے دو، لیکن یہ نہیں اللہ اس کو کیوں دے دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا، شکوہ نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر بتا دیا مردوں کے لیے حصہ ہے جو اس نے کمایا، عورتوں کے لیے حصہ ہے، یعنی جو بدیاں اور نیکیاں مردوں نے کمائی اس کو اس میں سے اس کے لیے حصہ ہے، اور جو نیکیاں اور بدیاں عورتوں نے کمائی اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ عمل کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے ولی کلی اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنا دیا موالیا وارث، مما موالی مطلب ولی وارث، ٹھیک ہے، مما اس میں سے جو طرح کا چھوڑ جائیں والدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین اور وہ لوگ جن کو عقدت باندھ رکھا ہے، عقد نکاح کس کو کہتے ہیں؟ باندھنے کے لیے، باندھ رکھا ہے، ایمانکم تمہارے قسموں نے تمہارے عہد یا پیمان نے، قسموں نے، فآتہم تو تم دو انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ۔ اب اس میں کیا ہے؟ ایک تو یہ آیا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو اس نے کمایا، عورتوں کے لیے حصہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بات آگے کا بتا دیا، ٹھیک ہے، جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ اب اس آیت کے نزول کا مطلب کیا تھا کہ بعض عورتوں نے کہا کہ کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتی اور جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتی
تو ہمیں بھی جو ہے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. اللہ نے روکا انہیں, کیونکہ عورتوں کے لیے بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا, کیونکہ عورتوں کے لیے جہاد میں جانا اور جہاد کی خواہش رکھنا ہی اس کا اجر ہی اتنا ہے جتنا مرد جو ہے وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عورتوں کو دیکھو کیا کیا دیا. اب اس کے پیچھے ہمیں حدیث دیکھنی پڑے گی کہ کیا سب سے زیادہ حسن سلوک ماں کے ساتھ کرنے کو کہا گیا. 3 بار ماں کا حقوق کے بارے میں آتا ہے نا, 3 ماں کے, اور چوتھا کس کے بارے میں آیا؟ باپ کے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے درجہ کس کو دے دیا؟ زیادہ عورتوں کو دے دیا. بچے کو جنم دینے اور دودھ پلانے میں ماں کا جتنا زیادہ حصہ ہوتا ہے اتنا اجر اور ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے, یعنی اتنا پھر مردوں کو نہیں ملتا. کتنا ہے, ہر گھونٹ پر اس کے صدقہ اور اجر لکھا جاتا ہے, اور جب ڈیلیوری ہوتی ہے ڈیلیوری کے وقت اس سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں, جتنی بڑی تکلیف اور اتنے گناہ معاف. اور کیا کہتے ہیں, کس کے سارے گناہ ہی معاف کر دیے جاتے ہیں, ایک طرح سے دوسرا جنم ہوتا ہے. تو بہت جگہوں پر عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے, اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کاش ہمیں بھی ایسا کر دیتے اور ہمیں بھی گناہ ہوتا. ٹھیک ہے.